کہ یہ باغ آئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا جناب اسپیکر صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو میڈیا پہ لوگ بکا ہوا میڈیا پہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ کھڑے ہو جائے اور مجھے ایک غلیل دے دے، ایک غلیل سے میں ان سب کو بگاؤں گا۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، پختون ایک وفادار قوم ہے اور اس ملک سے اس کی محبت ہے اور اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، تو انہوں نے جو پنگا لیا ہے یہ 6 کروڑ پختون قوم سے لیا ہوا ہے، اور پختون قوم کی 5000 سال کی آزادی کی تاریخ ہے، یہ آزاد قوم ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کہ ہم ان کو زیر کریں گے، تو 5000 سال ہماری آزادی کی تاریخ ہے اور انشاءاللہ ان کو 10,000 سال لگیں گے ہمیں غلام بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ 10,000 سال میں بھی ہمیں غلام نہیں بنا سکتے۔ یہ تو عادی ہو چکی ہے کہ چلو ہمیں تو روس جیسی سپر پاور نے بھی زیر نہیں کیا پختون قوم کو، ہمیں امریکہ جیسی سپر پاور نے زیر نہیں کیا، تو یہ کیا وقت کی یزید ہمیں زیر کریں گی؟ جناب اسپیکر صاحب، سی ایم صاحب آئے ہیں، ڈیٹیل سے وہ بات کریں گی، لیکن میں یہ چند گزارشات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ کسی بھی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، وہاں پہ دوران نماز آپ لوگوں کو گولی ماری، وہاں پہ دوران نماز آپ لوگوں کو شہید کرے، یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا دین، اسلام سلامتی کا دین نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے، اور جس طرح میرے بھائیوں نے بات کی کہ ہم کوشش ہم کریں گے، جدوجہد ہم کریں گے، انشاءاللہ جو پتہ ہے، جو کامیابی ہے، جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، جس طرح ہمارا لیڈر کہتا ہے بار بار کہ ہم جدوجہد کریں گے، ہدایت اور فتح اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ایک دفعہ یہ ہمیں مغلوب کریں گے تو اس سے زیادہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم زیادہ طاقت کے ساتھ ابھریں گے اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے، اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے، یہ ظالمانہ سسٹم، یہ غلامانہ سسٹم، اور انشاءاللہ اس کو تہس نہس کریں گے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی لیں گے اور خان صاحب کو آزاد کرائیں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی بڑے بھائی عرض عزیز لیڈر جناب عمر ایوب خان کو ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میاں صاحب داؤد شاہ اور شفیع جان، چونکہ سی ایم صاحب تشریف لے آئے ہیں، میری خواہش تھی کہ اپوزیشن سے بات ہو جاتی تو پھر سی ایم صاحب اس پہ بات کر لیتے، اور اگر سی ایم صاحب چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بائی بھی بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کا احترام رکھیں گے۔ آنریبل سی ایم خیبر پختونخوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں پہلے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں بربریت سے، ان کے لیے ڈاکٹر عبداللہ صاحب پہلے دعا کرا لیں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی صحتیابی کی دعا کر لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں جو اس حکومت نے جس طریقے سے ہمیشہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس دفعہ پھر 245 لگا کر فوج کو بیچ میں انوالو کر کے یہ جو حرکت کی ہے اس کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ تاریخ بتاتا ہوں اس قوم کو اس ایوان کے ذریعے. 1977 میں بھٹو صاحب، جس کو یہ قوم شہید کہتی ہے، ہم بھی شہید کہتے ہیں، انہوں نے انارکلی کے اندر اسی طرح لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی تھیں. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے یہی حرکت کی اور عام لوگوں پر گولیاں برسائیں اور لوگوں کو شہید کیا. اور آج مل کر انہوں نے دوبارہ ایک وہ حرکت کی. اور تھوڑا سا میں آپ کو جو بات کروں گا ریکارڈ کے مطابق کروں گا کہ یہ کام شروع ہوا داؤد خیل کے مقام پر پنجاب میں، جو ہمارا ساؤتھ ریجن کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو بھی کرک کے ایک نوجوان کو گولی ماری گئی. یہ گولیاں بہت پہلے سے شروع ہوئیں. یہ ہمیں کوئی ریڈ زون اور ڈی چوک کے ڈرامے نہ دکھائے، اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. اسلام آباد ٹول پلازے کے بعد 26 نمبر کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور وہاں پہ بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے. ایک پرامن جماعت پرامن طریقے سے اپنے اس لیڈر کے لیے، جو کہ جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، نکلتی ہے اور پورے پاکستان کو بند کیا جاتا ہے.